شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ امت مسلمہ کے لیے ایک عظیم درس ہے۔ صدر مملکت عارف علوی کا عظیم قربانیوں پر خراج عقیدت۔ نواز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یزید کے ظلم و ستم ماننے سے انکار کیا۔ سینکڑوں برس گزر جانے کے باوجود یہ زخم، غم اور واقعہ تازہ ہے، وزیر اعظم کا پیغام۔ افغانستان اسلامی امارت کے قیام کا اعلان۔ طالبان کی جانب سے تمام ممالک سے سفارتی اور تجارتی تعلقات کی خواہش کا اظہار۔ کسی بھی ریاست کے ساتھ لین دین معطل نہیں کیا، ذبیح اللہ مجاہد کا سوشل میڈیا پیغام۔ زمین پر قبضے کا مطلب عوام کے دلوں میں گھر کرنا نہیں۔ طالبان کو حق شہریت اور انسانی حقوق کی فراہمی کے دعوے سچ ثابت کرنا ہوں گے۔ ماضی کی غلطیاں دہرائی گئیں تو انجام بھی پہلے جیسا ہی ہوگا۔ پاکستان کے دورے پہ آئے افغان رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ امن عمل میں اشرف غنی کا کردار غیر ذمہ دارانہ قرار۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات کے نئے باب کی خواہش کا اظہار۔ افغانستان میں حکومت سازی کی کوششیں جاری۔ خلیل الرحمان حقانی کی قیادت میں طالبان کے وفد کی عبداللہ سے ملاقات۔ سیکورٹی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستانی سفیر کی بھی افغان قیادت سے ملاقات۔ افغانستان کے شہر اسد آباد میں ریلی پر فائرنگ، کئی افراد مارے گئے۔ کابل ایئرپورٹ پر سیکورٹی سخت، طالبان نے شہریوں کو آنے سے روک دیا۔ ہوائی اڈے پر مختلف واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 12 تک پہنچ گئی۔ کابل کے لیے پی آئی اے کا آپریشن بحال۔ خصوصی طیارہ افغان دارالحکومت سے اسلام آباد پہنچ گیا۔ پرواز کو کلیئرنس کے لیے کئی گھنٹے انتظار کرنا پڑا۔ ایئرپورٹ انتظامیہ سے خصوصی اجازت کے بعد اڑان کی اجازت ملے گی۔ افغانستان سے فوجی انخلا ناکامی نہیں، کسی بھی امریکی شہری کو افغان سرزمین پر نہیں چھوڑیں گے۔ صدر جو بائیڈن کا ضرورت پڑنے پر 31 اگست کی ڈیڈ لائن کے بعد بھی رکنے کا اندیا۔ طالبان کے ساتھ کوئی کشیدگی نہیں، امریکہ کی مقامی کمانڈروں کے ساتھ رابطوں کی تصدیق۔ کابل میں موجود 4500 فوجی اہلکار ایئرپورٹ پر لوگوں کی مدد نہیں کر سکتے۔ وزیر دفاع لائیڈ آسٹن کی بریفنگ۔ ترکی نے دوبارہ کابل ایئرپورٹ کے دفاع کی پیشکش کر دی۔ اشرف غنی چلے ہوئے کارتوس، سابق صدر کا افغانستان میں اب کوئی کردار نہیں۔ امریکہ نے پینترا بدل لیا۔ نائب وزیر خارجہ وینڈی شرمین کا $9.5 ارب کے افغان اثاثے منجمد کرنے کا اعلان۔ کچھ طاقتوں کی دوسرے ممالک میں مداخلت تباہی کا سبب بنی۔ امریکہ جمہوریت کے نام پر دنیا پر حملے بند کرے، چین کی تنبیہ۔ بیجنگ کو طالبان اور دیگر دھڑوں کی مشترکہ حکومت کی تشکیل جلد مکمل ہونے کی امید۔ افغان صورتحال پر برطانوی پارلیمنٹ کا ہنگامی اجلاس۔ اپوزیشن وزیر اعظم پر برہم، مقامی فورسز کی طاقت کے غلط اندازے اور ناقص منصوبہ بندی کا الزام۔ بورس جانسن نے انکوائری کا مطالبہ مسترد کر دیا۔ افغانستان میں غیر یقینی صورتحال، اقوام متحدہ نے بھی عملہ جزوی طور پر نکال لیا۔ اہلکار قازقستان منتقل۔ آئی ایم ایف نے بھی افغانستان کے فنڈز روکنے کا اعلان کر دیا۔ امریکہ کو کئی سال پہلے افغانستان میں ناکامی کا اندازہ تھا۔ عوام کو جان بوجھ کر اندھیرے میں رکھا گیا۔ حکام مسلسل جھوٹ بولتے رہے۔ 2019 میں واشنگٹن پوسٹ میں شائع ہونے والی 2000 خفیہ دستاویزات کی جائزہ رپورٹ سچائی کا بڑا ثبوت۔ کانگریس 2400 اہلکاروں کی ہلاکت کی ذمہ دار قرار۔ افغان جنگ پر اٹھنے والے اخراجات کا جامع آڈٹ نہ ہونے کا بھی انکشاف۔ پی ٹی آئی حکومت کے 3 سال، وزیر اعظم کا عوام کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ۔ عمران خان آئندہ ہفتے قوم سے خطاب کریں گے۔ حکومتی کارکردگی عوام کے سامنے رکھی جائے گی۔
عوام پر پھر بجلی گرانے کی تیاریاں، فی یونٹ نرخوں میں 1 روپیہ 47 پیسے اضافہ متوقع۔ سی سی پی اے نے جولائی کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی درخواست کر دی، نیپرا میں 1 ستمبر کو سماعت۔ کورونا کے وار برقرار، چوتھی لہر مزید 74 جانیں لے گئی۔ 24 گھنٹے کے دوران 4373 نئے مریض رجسٹرڈ، مثبت کیسز کی شرح 7.86% ریکارڈ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے زیر صدارت اعلیٰ سطح اجلاس، مینار پاکستان گراؤنڈ میں خاتون کے ساتھ افسوسناک واقعے کی تحقیقات میں پیش رفت کا جائزہ، آئی جی پنجاب نے ابتدائی رپورٹ پیش کر دی۔ لاہور میں خاتون کے ساتھ بدسلوکی کا افسوسناک واقعہ، شوبز شخصیات کی جانب سے بھی مذمت، ماہرہ خان، سجل علی، انوشا اشرف اور دیگر کا ملزموں کا قرار واقعی سزا دینے کا مطالبہ، گلوکار شہزاد رائے کی جانب سے بھی مذمت۔ سوات میں 4.6 شدت کے زلزلے نے در و دیوار ہلا دیے، شہری خوفزدہ۔ زلزلے کا مرکز کوہ ہندوکش کا علاقہ اور زمین میں گہرائی 118 کلومیٹر تھی۔ ہیٹی میں زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 2190 تک پہنچ گئی، 6 لاکھ سے زائد متاثرین امداد کے منتظر، متاثرہ علاقوں میں امدادی کارروائیوں کا سلسلہ جاری۔ فرانس کے جنگلات میں لگی آگ تاحال بے قابو، 2 افراد ہلاک، 17,000 ایکڑ رقبہ شعلوں کی لپیٹ میں آ گیا، ہزاروں افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ ارجنٹائن میں بے روزگاری کے خلاف بڑا مظاہرہ، دارالحکومت بیونس آئرس میں ہزاروں افراد سڑکوں پر آ گئے، مطالبات کے حق میں نعرے بازی۔ اور پاک ویسٹ انڈیز دوسرے ٹیسٹ کا کل سے جمیکا میں آغاز، ویسٹ انڈیز کو سیریز میں 1-0 کی برتری، شاہین مقابلہ برابر کرنے کے لیے پرعزم، قومی ٹیم میں تبدیلی پر بھی غور۔ ایک اور اہم خبر آپ کو دیں، بجلی 1 روپیہ 47 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ سی پی پی اے کی جولائی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست، نیپرا 1 ستمبر کو درخواست پر سماعت کرے گا۔ مزید جان لیں گے، علیم ملک ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ علیم، کہیے گا عوام پر ایک بار پھر سے بجلی گرانے کی تیاری ہے؟ علیم، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں؟ علیم ملک سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس معاملے پر سی پی پی اے کا یہ موقف ہے کہ جولائی میں مجموعی طور پر 15 ارب 21 کروڑ یونٹس بجلی پیدا کی گئی، بجلی 1 روپے 47 پیسے فی یونٹ مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ سی پی پی اے کی جولائی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست، نیپرا 1 ستمبر کو درخواست پر سماعت کرے گا، جس کے بعد ہی بجلی کے یونٹ مہنگے ہونے کا حتمی فیصلہ ہو سکے گا۔ سی پی پی اے کا یہ بتانا ہے کہ جولائی میں مجموعی طور پر 15 ارب 21 کروڑ یونٹس بجلی پیدا کی گئی۔ علیم ملک سے بات کریں گے۔ علیم ملک، ایک بار پھر سے عوام پر بجلی گرانے کی تیاری ہے؟ جی، حکومت کی جانب سے جو بجلی صارفین پر بجلی کرانے کی تیاری مکمل کر لی گئی ہے، اور سی پی پی اے جو ہے اس نے بجلی 1 روپے 47 پیسے فی یونٹ مہنگی کرنے کی درخواست دائر کر دی گئی ہے۔ یہ درخواست دائر کی گئی ہے، یہ جولائی کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں درخواست کی گئی ہے۔ اس میں اضافہ اس لیے زیادہ مانگا گیا ہے کیونکہ جو فرنس آئل ہے اس میں بجلی زیادہ پیدا کی گئی ہے۔ جو سی پی پی اے کی درخواست ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ جولائی میں جو پن بجلی ہے ہائیڈل سے تقریباً 29.94% بجلی پیدا کی گئی، کوئلے سے 15.29، جبکہ جو مہنگا فرنس آئل ہے اس سے 10.28% بجلی پیدا کی گئی ہے۔ جو فرنس آئل سے بجلی پیدا کی گئی ہے اس پہ لاگت تقریباً 12 روپے فی یونٹ سے بھی زائد رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مقامی گیس ہے اس سے 8.68%، جبکہ جو درآمدی ایل این جی ہے اس سے تقریباً 20% بجلی پیدا کی گئی ہے۔ اس میں جو ایٹمی ذرائع ہیں ان سے 10.59% بجلی پیدا کی گئی۔ جو سی پی پی اے کی درخواست ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جو ریفرنس فیول لاگت مقرر کی گئی تھی جولائی کے لیے وہ تقریباً 5 روپے 27 پیسے فی یونٹ تھی، جبکہ جو بجلی کی پیداواری لاگت آئی ہے وہ 6 روپے 74 پیسے فی یونٹ رہی ہے۔ تو اس سلسلے میں نیپرا جو ہے 1 ستمبر کو درخواست کرے گا، اور درخواست کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ بجلی کی قیمت میں کتنا اضافہ ہونا ہے اور صارفین کو آئندہ ماہ کے بلوں میں کتنی اضافی ادائیگی کرنی پڑے گی۔
بہت شکریہ آپ کا علیم ملک۔